آپ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انہیں مردار گوشت کھلائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون بندے ہیں جو مردار گوشت کھا رہے ہیں؟ دل تو کسی کا نہیں کرتا کھانا، لیکن زبردستی ہے، وہاں مجبور ہے، کیونکہ جہنم کے اندر پانی ملے گا نا، بندے کہیں گا پانی پیاس لگی ہے، کھولتا وہ پانی وہ پینے مجبوری ہے، تو مردار گوشت کھلایا گیا ہے۔ فرمایا یہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کے اندر رہ کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ فرمایا وہ کون سے کیا مطلب ہے؟ سورۃ حجرات کے اندر اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جو بندے ایک دوسرے غیبت کرتے ہیں نا، غیبت ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت عام ہو چکا ہے، میں ہوں آپ کی غیبت کر رہا ہوں، آپ ہیں کسی اور غیبت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سخت معاملہ ہے۔ فرمایا کہ انہیں اس وقت کہا جائے گا تو دنیا کے اندر اپنے بھائی کی غیبتیں کرتے تھے نا، وہ موجود نہیں تھا، اس کی برائیاں بیان کرتے تھے، عیب جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے، حالانکہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی کسی کے اندر عیب ہے پردہ ڈال دو، قیامت والے دن ہوگا نا، فرمایا قیامت والے دن اللہ رحیم و کریم فرمائیں گے اے میرے بندے یہ تیرے گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں، سارے دے اللہ کی میرے گناہ ہیں، اچھا تیرے گناہ ہیں تو پھر میں تجھے معاف کر کے جنت دے دیتا ہوں، کیوں دینی ہے؟ اس کے اندر لفظ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے فرمائیں گے تو دنیا کے اندر رہ کے تو بندوں کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا رہا، اب میں بھی پردہ ڈال کے تو جنت دے رہا۔ تم نے حدیث سنی نہیں؟ عیب نکالتا ہے، کبھی اپنے مان کے اندر بھی دیکھا کرنا، اللہ کے ساتھ بندہ اپنی طرف دیکھے نا تو پھر بندہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، جب دوسروں کی طرف دیکھتا ہے نا پھر اسے وقت نہیں ملتا اپنی طرف دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ کیا بندہ تھا؟ مردار تھا۔ دوسری روایت کے اندر لفظ بڑا مختلف ہے، فرمایا ان کے ناخن جو تھے نا وہ تانبے کے، وہ اپنے چہروں کے اوپر یعنی گوشت کھا رہے ہیں، سینہ کا، کہا یہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جو غیبت کرتے تھے، اور غیبت کی تعریف ہی سنا دو آپ، وقت بڑا کام ہے، غیبت کہتے کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر کرنا، ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے اندر عیب ہو پھر بھی؟ فرمایا عیب ہو تو یہ تو غیبت ہے، اگر عیب نہیں تو پھر بہتان لگ جاتا ہے، یہ ہے غیبت۔ اور غیبت اور چغلی کے اندر کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ اکثر جو ہے کہتے ہیں غیبت اور چغلی جو ہے جو یعنی ایک دوسرے کا معنی رکھتی ہے، تو چغلی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بات کسی کو بتانا عیب یا جو بھی ہے، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے کہ آپس کے اندر لڑائی کروانا، ایک دوسرے کو لڑانا ہو تو وہ بن جاتی ہے چغلی۔ اگر لڑانا مقصد نہ ہو، عیب ہے اس کو بیان کرنا ہو وہ غیبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ الا نمام الا، فرمایا جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے کون؟ چغل خور۔ تو یہ بات ہے آپ نے فرمایا جنت